کیا آپ بھی ان تین مشکلوں سے گزر رہے ہیں؟ تو خوش ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے بڑا فیصلہ کر چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کریم جب اپنے کسی بندے کو مال و دولت سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ یعنی دولت کی آمد سے قبل زندگی میں 3 کٹھن آزمائشیں لازمی آتی ہیں۔ اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک تکلیف محسوس ہو تو جان لیں کہ اب خوشحالی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ کچھ لوگ اچانک کیسے بدل جاتے ہیں؟ جو کل تک قسم پرسی کی حالت میں سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہے تھے، آج ان کے پاس عالیشان بنگلے، گاڑیاں اور معاشرے میں عزت و مقام کیسے آ گیا؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ دولت ملنے سے ٹھیک پہلے زندگی یکسر بوجھل کیوں محسوس ہونے لگتی ہے؟ کیا یہ کوئی بدقسمتی ہے یا آنے والی کسی بڑی کامیابی کی نوید؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب حالات تنگ ہو جائیں تو شاید اللہ ناراض ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، یعنی الٹا ہوتی ہے۔ جب آپ کی روح قرب سے گزر رہی ہو، جب آپ کی انتھک محنت کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اور جب آپ ہر در سے مایوس ہو کر لوٹیں تو یقین رکھیں کہ یہی وہ وقت ہے جب آسمانوں پر آپ کے حق میں کوئی بڑا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پروردگار آزمائش کی آڑ میں اپنا انعام چھپا کر رکھتا ہے۔ دولت، شہرت اور سکون کبھی اچانک نہیں ملتے۔ اللہ جس بندے کو نوازنا چاہتا ہے پہلے اسے 3 کڑوے تجربات سے گزارتا ہے۔ یہ 3 تکلیفیں انسان کو ایک کامل انسان بناتی ہیں۔ یہ روح کو تراشتی ہیں، تکبر کو مٹاتی ہیں اور انسان کے اندر یہ ظرف پیدا کرتی ہیں کہ وہ ملنے والی نعمت کو سنبھال سکے اور اسے ضائع نہ کرے۔ خالق کائنات چاہتا ہے کہ آپ اندر سے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دولت آپ کے اخلاق کو بگاڑے نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کو مزید سنوار دے، کیونکہ مال دینے سے پہلے اللہ آپ کو اس مال کے لائق بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان کٹھن مراحل سے گزرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ وہ درد سہ سکتے ہیں جو خوشحالی کا پیش خیمہ ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اسے پہلے توڑتا ہے اور جسے وہ توڑتا ہے اسے آخر کار ایک نئی اور بہتر شکل میں بنا بھی دیتا ہے۔ آج ہم ان 3 آزمائشوں کا ذکر کریں گے جن کے بغیر نہ تو دولت آتی ہے اور نہ ہی خوشحالی پائیدار بنتی ہے۔ پہلی آزمائش تنہائی کی تکلیف ہے۔ جب اللہ آپ کو غنی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو سب سے کاٹ دیتا ہے، آپ تنہا رہ جاتے ہیں، دوست، احباب، رشتہ دار اور محفلیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت جب کسی کو صاحب ثروت بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اطراف کا ماحول بدل دیتا ہے۔ زندگی کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، محفلوں کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ دوستوں کے لہجوں میں بیگانگی اور رشتہ داروں کی باتوں میں وہ پہلی سی گرم جوشی نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات ہی بدل گئی ہو، مگر دراصل دنیا نہیں بدلتی بلکہ اللہ آپ کو بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسی تنہائی میں لے جاتا ہے جہاں نہ کسی کی تسلی کام آتی ہے نہ کسی کا ساتھ، صرف آپ ہوتے ہیں، آپ کے آنسو، آپ کی سوچ اور آپ کا رب۔ یہی تنہائی دولت کے سفر کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تک آپ بندوں پر بھروسہ کرتے رہیں گے آپ اپنی چھپی ہوئی طاقت کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اس لیے وہ آپ کو سب سے الگ تھلگ کر دیتا ہے تاکہ آپ اپنی اصل بنیاد یعنی خالق کی طرف لوٹ سکیں۔ آپ یہ سیکھ سکیں کہ سہارا صرف اللہ کا ہے، رزق کی چابی اسی کے پاس ہے اور عزت و خوشحالی کا اصل مالک وہی ہے۔ شروع میں یہ تنہائی بہت تڑپاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی دکھ بانٹے، کوئی سینے سے لگائے، مگر ہر طرف سے صرف خاموشی ملتی ہے، ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ تڑپ کر پکارتے ہیں کہ یا اللہ میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ آپ کی یہی صدا سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان سے یہ اقرار نکلے کہ اب میرا توکل صرف تجھ پر ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو سمجھیں کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے، کیونکہ
تنہائی انسان کو تباہ نہیں کرتی بلکہ اسے کندن بناتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، ویسے ہی انسان تنہائی کے قرب سے گزر کر مضبوط اور باوقار بنتا ہے۔ وہ لمحات جب آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں بچا، دراصل وہی لمحات ہوتے ہیں جب اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی خاموشی کو سنتا ہے، آپ کے لیے آپ کے بے چین دل کو سکون دیتا ہے اور آپ کی سوچ میں نئی راہیں روشن کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ کے اندر کی دنیا بدلنے لگتی ہے، سوچ میں گہرائی آتی ہے، دعاؤں میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور اب آپ لوگوں کے رویوں سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ آپ کے اندر ایک پختہ یقین جاگ اٹھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین آپ کو نئی قوت بخشتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب آپ مضبوط ہو چکے ہیں، اب آپ لوگوں کے محتاج نہیں رہے بلکہ اس کے فیصلے پر راضی ہیں، تو وہ آپ پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ پھر وہی دنیا جس نے آپ کو تنہا چھوڑا تھا آپ کو ڈھونڈنے لگتی ہے، وہی لوگ آپ کی کامیابی کی مثالیں دیتے ہیں، مگر اب آپ وہ پرانے انسان نہیں رہتے۔ آپ کو دولت کے ساتھ ساتھ شعور کی دولت بھی مل چکی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کسی انسان کا کمال نہیں بلکہ اس رب کا کرم ہے جس نے آپ کو تنہائی کے امتحان سے گزارا۔ اللہ جب کسی کو مال دیتا ہے تو صرف روپیہ پیسہ نہیں دیتا، وہ اسے عقل، صبر اور شکر کی دولت بھی عطا کرتا ہے، مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے تنہائی کے کٹھن راستے سے گزرنا لازمی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ارادوں کی جانچ ہوتی ہے۔ کوئی اس دور میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور کوئی نکھر جاتا ہے، اور جو نکھر جاتا ہے وہی حقیقی دولت کا حقدار بنتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی حکمت بہت وسیع ہے۔ وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تاکہ دل نرم ہو، تنہا کرتا ہے تاکہ توجہ اس کی طرف مڑے، اور خاموشی دیتا ہے تاکہ آپ اس کی ہدایت کو سن سکیں۔ جب آپ اس کی آواز سننے لگتے ہیں تو پھر مال و دولت ملنا کوئی بڑی بات نہیں رہتی بلکہ وہ انعام بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب زندگی میں عجیب سی خاموشی اور بے سبب تنہائی چھا جائے تو گھبرائیں نہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ بڑا لکھا جا چکا ہے۔ دوسری آزمائش صبر کا امتحان ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنی تمام تر امیدیں، خوف اور خواہشیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالنی پڑتی ہیں۔ یہ دروازہ آسانی سے نہیں کھلتا، اس کے سامنے کئی طوفان اور تاریکیاں ہوتی ہیں، کئی آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ آپ کے صبر کو جانچتا ہے، کبھی تاخیر کے ذریعے، کبھی کسی محرومی کے ذریعے، اور کبھی آپ کی پیاری چیز آپ سے دور کر کے۔ آپ دعائیں مانگتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، مگر کامیابی کے دروازے بند دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر دو آوازیں جنم لیتی ہیں، ایک کہتی ہے کہ ہار مان لو، کچھ نہیں ہوگا، جبکہ دوسری آواز کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص اس دوسری آواز پر یقین رکھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ دل میں اللہ کے خلاف کوئی شکایت نہ آنے دینا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد ہو، مگر زبان پر شکوے کے بجائے اللہ کی رضا کا ذکر ہو۔ اس آزمائش میں وقت بہت سست رفتار لگتا ہے، ہر لمحہ پہاڑ جیسا بھاری ہو جاتا ہے، اور ہر دعا کا جواب تاخیر میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ جب وہ دیتا ہے تو تمام محرومیوں کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ وہ آپ کو وہ کچھ دیتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی رزق میں تنگی آتی ہے، کبھی صحت جواب دے جاتی ہے، کبھی رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا، بلکہ آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ جب دولت آئے تو آپ تکبر میں نہ آئیں بلکہ شکر میں جھک جائیں۔ دولت سے پہلے صبر کی آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ دل میں عاجزی پیدا ہو اور آپ جان سکیں کہ تکلیف میں بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ یہ سبق سیکھ لیتے ہیں تو پھر مال آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کا رویہ بدل جاتا ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ کرنے کے بجائے مسکرا کر کہتے ہیں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ یہی جملہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے اور یہی ایمان رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ صبر کا سفر طویل ہو سکتا ہے، لمبا ہو سکتا ہے، مگر بے مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ ہر روز آپ کی شخصیت کو تراشتا ہے، آپ کے اندر سے خود غرضی اور بے صبری نکالتا ہے، اور جب آپ خالص ہو جاتے ہیں تو وہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو صبر کی مٹھاس چکھ لے وہ دنیا کے ہر زہر کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہی صبر کا کمال ہے کہ جب کچھ پاس نہ ہو تب بھی دل میں امید کا چراغ روشن رہتا ہے، اور یہی چراغ ایک دن منزل تک لے جاتا ہے۔ صبر کی آزمائش اکثر اس وقت انتہا پر ہوتی ہے جب کامیابی صرف ایک قدم کی دوری پر ہوتی ہے، مگر انسان تھک کر ہار مان لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں تھوڑی دیر اور روکا تھا تاکہ بڑا انعام دے سکوں، اگر تم تھوڑا اور صبر کر لیتے تو سب کچھ پا لیتے۔ تیسری آزمائش ناکامیوں کا سامنا ہے۔ ناکامی انجام نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کی تمہید ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو کامیابی کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کو گرا کر دوبارہ مضبوطی سے کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ عام طور پر لوگ ناکامی کو اختتام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نئی سوچ اور نئے زاویے کا نقطۂ آغاز ہے۔ اللہ جب کسی کو بڑی تکلیف دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیادیں مضبوط کرتا ہے، اور بنیادیں آسانی سے نہیں بنتی۔ وہ انسان کو میدان میں اتارتا ہے، اسے ہارنے دیتا ہے، ٹھوکریں کھانے دیتا ہے، تاکہ جب وہ مقام بلند پر پہنچے تو غرور کے بوجھ سے گر نہ جائے بلکہ شکر کے سجدے میں گرا رہے۔ ناکامی وہ سبق سکھاتی ہے جو کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہ بتاتی ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنی کمزوریوں کو طاقت میں کیسے بدلنا ہے۔ جب ظاہری راستے بند ہوتے ہیں تو اندر کا راستہ کھلتا ہے جو آپ کو اپنی اصل سے روشناس کراتا ہے۔ ہر ناکامی شعور کی نئی منزل ہے۔ جب آپ گرتے ہیں تو آپ کو اپنی برداشت اور ایمان کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پہلی ہار پر ہمت ہار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی تقدیر نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی کامیابی لکھنے سے پہلے چھوٹی ناکامیوں کے ذریعے آپ کے جنون اور نیت کو پرکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنے خواب کے ساتھ کتنے سچے ہیں۔ ناکامی آپ کو اپنے آپ سے متعارف کراتی ہے، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتی ہے اور آپ میں وہ گہرائی پیدا کرتی ہے جو صرف ہار کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نظام میں ناکامی اتفاق نہیں بلکہ تربیت ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے صرف محنت نہیں بلکہ مستقل مزاجی اور امید بھی ضروری ہے۔ یہ دل سے تکبر نکال کر عاجزی بھر دیتی ہے تاکہ دولت آنے پر آپ خود کو بڑا نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کریں۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان پہلے ناکامیوں سے گزرا ہے۔ ان ٹھوکروں نے ہی اسے سکھایا کہ کامیابی ملنے کے بعد مغرور نہیں ہونا۔ جو کبھی ناکام نہیں ہوئے وہ کبھی گہرے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آسانیاں انسان کو بڑا نہیں بناتی، تکلیفیں بناتی ہیں۔ ناکامی دو راستے دکھاتی ہے: ہار مان لینا یا دوبارہ اٹھ کر لڑنا، اور جو دوبارہ اٹھتا ہے وہی تقدیر کا فاتح بنتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو گر کر بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب اندھیرا چھا جائے تو سمجھیں کہ اللہ اپنی روشنی آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو خالی کر کے بھرنا چاہتا ہے، توڑ کر مکمل کرنا چاہتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی اندر داخل ہوتی ہے۔ ناکامی بھی ایسا ہی زخم ہے جو آپ کے اندر کی روشنی کو باہر لاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ وہی کام دوبارہ کرتے ہیں جس میں پہلے ناکام ہوئے تھے، مگر اب آپ کا
انداز، آپ کا یقین اور آپ کا ایمان بدل چکا ہوتا ہے۔ اب آپ کی سوچ میں گہرائی اور عمل میں اخلاص ہوتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ تیار ہے، اب اسے وہ دوں گا جو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ لہٰذا ناکامی آپ کو روکتی نہیں بلکہ صحیح سمت دکھاتی ہے، یہ آنے والی دولت کی حفاظت کا طریقہ سکھاتی ہے، کیونکہ جو ناکامی دیکھ چکا ہو وہ کبھی غرور میں نہیں جیتا بلکہ شکر میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آخر کار جب خوشحالی آتی ہے، عزت بڑھتی ہے، تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ ناکامیاں نہ ہوتیں تو میں آج اس کامیابی کو کبھی سمجھ ہی نہ پاتا۔ آپ کا ہر آنسو، ہر شکست اور ہر بے خواب رات اس کامیابی کی بنیاد تھی۔ اے اللہ، ہمیں ناکامیوں میں صبر، شکستوں میں حوصلہ اور آزمائشوں میں اپنا قرب نصیب فرما۔ جب ہم گریں تو ہمیں اٹھنے کی ہمت دے، جب روئیں تو دل کو یہ یقین دے کہ یہ آنسو کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اے رب، ہمیں وہ بصیرت عطا کر کہ ہم ہر ٹھوکر کو تیری عطا سمجھیں اور ہر نقصان میں تیرا کرم دیکھیں۔ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے، اور جب کامیابی دے تو ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے پروردگار، دولت ہمارے ہاتھوں میں رکھ، دلوں میں نہیں، اور ہمیں اپنے قرب سے نواز۔ آمین۔ یہ تینوں مراحل اللہ کی طرف سے ایک بہترین تربیتی پروگرام ہیں جو انسان کو نہ صرف مادی بلکہ روحانی دولت سے بھی مالا مال کر دیتے ہیں، اور جو ان سے گزر جاتا ہے وہ دین و دنیا دونوں میں سرخ روح ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔